بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر۔ اور آج آزاد کشمیر کا یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ 24 اکتوبر 1947 کا تاریخی دن تھا جب آزاد کشمیر کے بہادر لوگوں نے اپنے زور بازوں پہ یہ خطہ آزاد کروایا تھا۔ یوم تاسیس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ایک تاریخی صورتحال ہے، اس تاریخی ہسٹری پہ بات کریں گے، اور آزاد کشمیر کے بزرگوں کی قربانیوں کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ بات کریں گے کہ پھر مقبوضہ کشمیر اس وقت آزاد کیوں نہیں ہوا، کیا وہ معاملات تھے، کیوں سیز فائر ہوا، اور ہندوستان کس طریقے سے اس نے چالاکی کے ذریعے، مکاری کے ذریعے جو گٹھ جوڑ انگریز کے ساتھ کیا، کیا وہ بنیادی وجہ تھی کہ مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہو سکا۔ اور آزاد کشمیر کے یوم تاسیس پہ ہمارے ساتھ خصوصی طور پہ جوائن کیا ہے سردار عتیق احمد خان صاحب، جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ بھی ہیں۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی سربراہی میں یہ علاقہ بھی آزاد ہوا تھا۔ سردار صاحب، آپ کو خوش آمدید، اور کیا کہیں گے؟ آج آزاد کشمیر کا یوم تاسیس ہے، آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دے کے یہ علاقہ آزاد کروایا تھا۔ اس یوم تاسیس کی ایک اپنی تاریخ ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ 24 اکتوبر یوم تاسیس ہے، اور یہ دن ہمیں بے شمار باتوں کی یاد دلاتا ہے۔ جس طرح آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ دنیا کا عجوبہ ہے، پچھلی چند صدیوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ بہادری کا کوئی کارنامہ موجود نہیں ہے کہ ایک خطہ زمین 200 سال کی تربیت یافتہ فوج، مہاراجے کی اور ہندوستان کی اور انگریز کی ملی بھگت جن کا قبضہ تھا، اس کے نتیجے میں یہ لوگوں نے لڑ کے آزاد کروایا، اور اس کے بعد پھر اس علاقے کے اندر ایک بیس کیمپ کی حکومت قائم کی، ایک انقلابی حکومت قائم کی۔ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی سربراہی میں حکومت قائم ہوئی، جو بانی ہے آزاد کشمیر کے، موجودہ آزاد کشمیر کے۔ اور اس دن اس بات کا عزم کیا گیا کہ بلکہ یہ جو دارالحکومت ہے یہ بنیادی طور پر جنجال ہل میں تھا، پونچھ میں تھا، اور اس کو پھر مظفر آباد منتقل کیا گیا، اس لیے کہ مظفر آباد وادی کا حصہ ہے۔ تو خیال یہ تھا کہ یہ قافلے چلتے رہیں گے، اور اگر سیز فائر نہ ہوتا اور یہ تحریک جاری رہتی، یہ آپ نے پوچھا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، تو سیز فائر بھی انگریز کی اور ہندو کی ایک ملی بھگت کا نتیجہ تھا، ورنہ سیز فائر کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ مسلسل مہاراجے کی فوجیں پسپا ہو رہی تھیں، مجاہدین آگے بڑھ رہے تھے، اور یہ علاقے پے در پہ آزادی کی طرف جا رہے تھے۔ تو ایسے میں پھر ایک سیز فائر کر دیا گیا، لیکن سیز فائر کا بھی اس وقت مطلب یہ تھا کہ عارضی طور پر فائر بندی ہے، جو حالات سنبھل لیں۔ جواہر لال نہرو نے وعدہ کیا، اس کے ریڈیو اس کے پیغامات ہیں، اس کے ٹیلی گرامز ہیں، اس کے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ وعدے ہیں کہ جو ہی حالات نارمل ہوتے ہیں اس وقت لوگوں کو دوبارہ موقع دیا جائے گا، اور موقع استصواب رائے کا دیا جائے گا۔ تو یہ جو آزاد کشمیر آج کا 24 اکتوبر ہے، یہ ہمیں تحریک آزادی کشمیر کی بیس کیمپ کی یاد دلاتا ہے، بزرگوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، اقوام متحدہ سے کیے گئے ان وعدوں کو یاد دلاتا ہے، سیز فائر کے جو تقاضے تھے جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے ان کو یاد دلاتا ہے۔ پھر اسی سیز فائر پر پچھلے 70 سال سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر کچھ تو خون ہے، کس قدر کا تو غارت گری ہے، کس قدر نہتے بے گناہ معصوم اور سول شہری آبادی کو ہندوستان کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو یوم تاسیس ہے، اس کی اہمیت کئی حوالوں سے ہے، آزاد کشمیر کے حوالے سے، سیز فائر لائن کے حوالے سے، مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے، ہمارے اکابرین کی جدوجہد کے حوالے سے، عالمی قراردادوں کے حوالے سے، اور مستقبل کا جو نقشہ ہے اس کے حوالے سے ایک جامع بنیاد آج کے دن 24 اکتوبر کو مہیا کی گئی۔ آزاد کشمیر کے لوگ آج خوشی کے شادیانوں کے ساتھ ساتھ وہ غم کی باتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو وہ نہیں بھولے۔ اس موقع پہ وہ یہ دلی خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہو۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ یوم تاسیس کی بات کرتے ہیں، آپ سیز فائر کی بات کرتے ہیں، تو آپ بیس کیمپ کی بات کرتے ہیں۔ بیس کیمپ کا مقصد ہی بنیادی طور پر یہ تھا، بیس کیمپ خود کوئی مقصد نہیں تھا، ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ساری مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر، سری نگر کے علاقے، جموں کے علاقے، لداخ کے علاقے، مہاراجہ ہری سنگھ کی جو ریاست 13 اگست 1947 رات 12 بجے تک موجود تھی، اس ساری ریاست کو جو مقبوضہ علاقے ہیں، اس کا نام آپ دیکھیں نا، آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر۔ آپ آزاد حکومت میں ذرا رکیں، حکومت کے آگے کامہ ڈالیں اور اس کو آرام سے پڑھیں، آزاد گورنمنٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ تو یہ جو حکومت ہے بنیادی طور پر یہ ساری ریاست کی نمائندہ حکومت ہے، آزاد خطے میں بیٹھی ہے لیکن نمائندگی کر رہی ہے ساری ریاست کی۔ اس کا مقصد مقبوضہ کشمیر کی آزادی تھا، اور جو بین الاقوامی ہندوستان کی سازشوں اور بین الاقوامی ناکامیوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ ہم ایک طرف خوشی کی شادیاں بجاتے ہیں،
تو دوسری طرف غم کے نوحے سناتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمیں ہماری کوئی خوشی اس وقت تک حقیقی خوشی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہماری خوشیوں میں مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ شامل نہ ہوں. لیکن اگر کشمیریوں کی تاریخ دیکھیں تو یہ بہت پرانی نہیں ہے کہ جو تحریک آزادی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو 1831 میں اگر دیکھیں تو اس وقت سے یہ تحریک شروع ہے اور پھر کرتے کرتے جا کے 1947 میں آزاد کشمیر کا یہ علاقہ آزاد ہوتا ہے. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ تحریک تو شروع ہے لیکن اس آزادی کو ہم 1947 کے ساتھ اس لیے جوڑتے ہیں کہ اس میں بر صغیر جو ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ ہے, بر صغیر پاک و ہند ہے, اس کی آزادی کا ذکر کرتے ہیں. یہ 500 جو ہماری 86-82 ریاستیں تھیں متحدہ ہندوستان کی, اس ہندوستان کی ریاستوں میں سے ایک ریاست کی آزادی کی بات ہے, اس لیے اس کی بات کرتے ہیں. یہ جوناگڑھ ہے, حیدرآباد ہے, کلات ہے, باقی ریاستیں ہیں جو 500-600 ریاستیں تھیں. تو اس لیے جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں, ورنہ 1832 میں منگ میں لوگوں نے اسی آزادی کی تحریک کے لیے اپنی کھالیں کھنچوائیں, اس آزادی کی بنیاد رکھی. ایک آزادانہ اور باوقار, باعزت اور خود مختارانہ نظام کی جو ہے وہ بنیادیں تلاش کرنے کے لیے وہ منگ میں قربانیاں دی گئی تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کھالیں کھنچوانے کا عمل, ہمارا قربانی دینے میں کا عمل, ہماری گردنیں کٹوانے کا عمل, ہماری قید و بند میں مشقت کاٹنے کا عمل, اور پھر یہ سارا ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے. البتہ اس موجودہ تناظر میں جب ہم بات کرتے ہیں 20ویں صدی کے حوالے سے تو پھر ہمیں فوری طور پر تحریک آزادی ہندوستان, تحریک آزادی پاکستان اور تحریک آزادی کشمیر, ان باتوں کو یکساں کر کے دیکھنا پڑتا ہے. لیکن 1831 کی آپ نے بات کی کہ 1831 میں ظاہر کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے اور اس طریقے سے منگ کی آپ نے بات کی, کھالیں کھنچوانے کی, اور آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو ہندوستان ہے, جو ہندو ہے, اس کو کشمیریوں کی تاریخ سے سبق نہیں سیکھنا چاہیے کہ اتنا ظلم بربریت کرنے کے باوجود بھی یہ تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے کشمیر؟ دیکھیے ہندوستان کا جو اپنا تجربہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہندوستان کبھی بھی تاریخ میں ایک ملک کی حیثیت سے اکٹھا نہیں رہا. اس کو کبھی سکھوں نے اکٹھا رکھا, کبھی مغلوں نے اکٹھا رکھا, کبھی انگریزوں نے اکٹھا رکھا. یہ 47 کے بعد پہلی بار تجربہ ہو رہا ہے کہ یہ ہندوستان جو ہے یہ کسی طرح اٹکا ہوا ہے, اور وہ بھی کبھی جب سوویٹ یونین تھا روس سے پہلے, اس کی بیساکھیوں پر, اور ابھی چین کی مخالفت کی بنیاد پر مغربی دنیا کی بیساکھیوں پر, ورنہ اس کا اکٹھا رہنا ہی مشکل ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سبق سیکھیں یا نہ سیکھیں, تاریخ ان کو یہ سبق سکھائے گی کہ یہ 6 لاکھ لوگوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جا سکتی, یہ صدیوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جا سکتی, اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت بھی حاصل ہوگا, اللہ نے چاہا آزادی بھی حاصل ہوگی, اور ہندوستان کا جو غاصبانہ قبضہ ہے وہ بھی اپنے انجام کی طرف جائے گا. یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. اچھا, ایک بات آپ نے نشاندہی کی تھی کہ جو جنجال ہل تھا دارالخلافہ آزاد کشمیر کا, وہاں سے مظفر آباد بنیادی مقصد کیا تھا کہ ہم نے آگے جانا ہے سری نگر کی طرف؟ دیکھیے یہ بنیادی طور پر پنچ میں اس کا ہیڈ کوارٹر تھا, جنجال ہل میں, تھراڑ کے قریب, اور وہاں پہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب پہلے صدر کی حیثیت سے موجود تھے. مسلم کانفرنس اس وقت تمام آل ان آل تھی, اور مسلم کانفرنس کے قائد رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس جو سپریم ہیڈ تھے, آزاد کشمیر کے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار قائد اعظم علیہ رحمت نے مسلم کانفرنس کو اور اس کے صدر اور سپریم ہیڈ چودھری غلام عباس کو دیا تھا. تو انہوں نے جب یہ بات ضروری سمجھی کہ فوری طور پر وادی میں بھی تحریک کو تیز کرنا ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے جو علاقے تھے ان کی اپنی ڈیمانڈ بھی یہ تھی کہ جو ہیڈ کوارٹر اسے قریب لایا جائے تاکہ اسٹریٹجک پوزیشن بھی اختیار کی جائے, پالیسی سازی بھی وہاں قریب بیٹھ کے کی جائے, اور جو مہاجرین آ رہے تھے ان کا بھی زیادہ رخ مظفرآباد کی طرف تھا. تو ایسے حالات میں پھر یہ جنجال ہل سے مسلم کانفرنس نے, آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس نے چودھری غلام عباس کی سربراہی میں اور غازی ملت کی صدارت میں یہ فیصلہ کیا, اور جنجال ہل سے یہ مظفرآباد لے جایا گیا تاکہ وادی کشمیر کے سری نگر کے قریب بھی ہو, بارہمولہ کے قریب ہو, اور یہاں سے تحریک آزادی کو اس سے ہم قدم کرنے میں باقی جو تقاضے وہ بھی پورے کیے جائیں. لیکن اس وقت جو صورتحال تھی سر, جو جذبہ تھا آزاد کشمیر کے لوگوں کا, آپ کے بزرگوں کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جذبوں کو دیکھ کے جو ڈوگرا تھا وہ بھاگا, اور پھر مقبوضہ کشمیر کی کیا صورتحال تھی اس وقت؟ لوگ آپس میں رابطے میں تھے آزاد کشمیر کے اس علاقے کے لوگ اور اس علاقے کے لوگ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر یہ مارشل ریس ہے, اس علاقے کے اندر ہر زمانے میں لوگ جو ہے وہ فورسز میں رہے ہیں. جس وقت تحریک آزادی شروع ہوئی تو آزاد کشمیر کے اندر, گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی سابق فوجی تھے انہوں نے تیزی کے ساتھ یہ اس کو جوائن کر لیا تحریک آزادی کشمیر کو, اور تحریک آزادی کشمیر
اگرچہ خالصتاً سویلین سائڈ پہ لڑی جا رہی تھی لیکن اس میں بہت بڑی تعداد ایک ریٹائرڈ فوجیوں کی تھی. آج بھی اگر آپ آزاد کشمیر کو دیکھیں, گلگت بلتستان کو دیکھیں تو کئی لاکھ لوگ آپ کو ایسے ہیں جو پاکستان کی ریگولر فورسز سے ریٹائر حالت میں آپ کو ملیں گے. اور اس وقت لوگوں نے آگے پیچھے سے تیزی کے ساتھ باقی جو قریبی لوگ تھے انہوں نے بھی چھوڑ چھاڑ کے بھی تحریک آزادی کو جوائن کرنا شروع کر دیا تھا. جذبے پہ کوئی کمی نہیں ہے. آپ دیکھیے نا کشمیریوں کا جذبہ ماپنے کے لیے اگر دنیا نے ماپنا ہے تو کسی پیمانے کو دیکھنا ہے تو ہندوستان کی فوج کیا کر رہی ہے. اگر کشمیریوں کا جذبہ سرد ہو گیا ہے, کشمیریوں کا جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے, کشمیریوں کے جذبات باندھ پڑ گئے ہیں, کشمیریوں کی حرارت کم ہو گئی ہے, کشمیریوں کی تڑپ میں کوئی کمی آ گئی ہے تو ہندوستانی فوج کیا کر رہی ہے. ہندوستان کی فوج کی 10 لاکھ موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیریوں کا جذبہ ابھی تک سرد نہیں ہوا, تر و تازہ ہے اور وہ کسی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور وہ آخری وقت تک اپنی آزادی کے اصول تک, اپنے مقصد کے اصول تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. لیکن جو ہندوستان ہے وہ کس طریقے سے وہ چالاکی کے ساتھ اقوام متحدہ پھر گیا؟ دیکھیے یہ تو ہندوستان جو ہے وہ باہر جانے کی بات جب آپ کرتے ہیں تو اس کے پس منظر کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں. انگریز دنیا میں جہاں سے بھی نکلا ہے, شمالی یمن, جنوبی یمن, شمالی کوریا, جنوبی کوریا, ایسٹ جرمنی, ویسٹ جرمنی, یہ دنیا کے باقی ممالک میں جہاں انگریز نکلا ہے وہاں کوئی نہ کوئی چیز پیچھے ایسی چھوڑ کے گیا ہے جس کی ساری پوری انگریز کی صدیوں کی ہسٹری ہے کہ جہاں سے اس نے کالونیز خالی کی ہیں, جہاں سے اس نے آزادی دی ہے لوگوں کو, اس نے پیچھے کوئی نہ کوئی اریٹیٹ ایسا چھوڑ کے گیا ہے جہاں سے شرارت کا راستہ باقی رہے. انگریز اور ہندو کی قیادت نے اس بات کو طے کیا تھا. اگر آپ مزید غور کریں تو آپ دیکھیں کہ مہاتما گاندھی کو سارے ہندوستان کے لوگ ہندوستان جا کے ملتے تھے, لیکن 3 جون کے اعلان کے بعد پہلی بار ایسے ہوا کہ مہاتما گاندھی راولپنڈی سے مری کے راستے, مظفر آباد کے راستے سری نگر گئے اور وہاں جا کر مہاراجا ہری سنگھ کو ملے اور کانگریس کی قیادت جو ہے وہ جا کے کشمیر میں مہاراجا کو ملی اور سب نے اس کو کہا کہ آپ اس وقت چونکہ مسلم کانفرنس کی 19 جولائی والی جو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے 19 سری نگر کے گھر کی قرارداد ہے وہ ہو چکی تھی اور اس قرارداد کی حیثیت یہ تھی کہ ریاست جموں و کشمیر کے جتنے بھی نمائندے تھے وہ تمام کے تمام اس قرارداد کے اندر موجود تھے. پاکستان بننے سے پہلے ہی پاکستان بننے سے 23-24 نے 3 ہفتے پہلے 19 جولائی کو, پاکستان 14 اگست کو بنا, 19 جولائی کو 3 ہفتے پہلے جو ہے وہ قرارداد منظور ہو گئی. اب قرارداد سیاسی طور پر بھی منظور ہو گئی تھی, اس کی ایک آئینی حیثیت بھی ہو گئی تھی, اخلاقی حیثیت بھی ہو گئی تھی, سیاسی حیثیت بھی ہو گئی تھی. اس لیے یہ طے تھا اور مہاراجا بھی فیوجیٹو تھا, بگوڑا تھا, سری نگر سے اپنی سیٹ چھوڑ کے جموں جا چکا تھا. ایسے حالات میں وہ قرارداد ہندوستان کی علاقے ہندوستان کی باتیں ساری فرضی ہیں. الیسٹر لیم نے لکھا ہے اور باقی دنیا کے مورخین نے لکھا ہے, محققین نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ مہاراجا کے علاقے کی کوئی قرارداد ریکارڈ پر موجود نہیں ہے. اور اگر ہے بھی تو میں آج یہ سوال کرتا ہوں کہ ہندوستان نے کس جگہ پیش کیا اس کو, کیا 48 میں پیش کی, کیا 49 میں پیش کی, کیا OIC میں پیش کی, کیا یورپین یونین میں پیش کی, اور دنیا کے کسی فورم پر ہم قرارداد علاقے پاکستان کے جو ماننے والے ہیں پیش کرتے ہیں. اس کا وارث میں آج تک بیٹھا ہوں, مسلم کانفرنس موجود ہے, اس کے قرارداد کے ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف پر ایک ایک زیر زبر پیرا دینے کے لیے بیٹھے ہیں. کہاں ہے قرارداد علاقے ہندوستان؟ تو اس لیے اس وقت کا جو منظر ہے وہ سارا اگر آپ دیکھیں تو یہ انگریز ہندو کی ملی بھگت تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے پٹھان کوٹ سے ایکسیس دی اور اس کے اندر ایک خرابیوں کا دروازہ کھلا چھوڑا اور بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے پھر اپنی فوجیں کپورتھلا سے اور ایسٹ پنجاب سے اور باقی جگہوں سے فوجیں اتارنے شروع کر دی. جو ہی مختلف ہندو ریاستوں سے جو فوجیوں کے آنے کی اطلاعات سول کپڑوں میں ملنی شروع ہوئی تو نیلا بٹ سے مجاہد اول سردار قیوم خان نے 23 اگست کو تحریک آزادی کشمیر شروع کر دی. ورنہ اگر اس قرارداد پر اور مہاتما گاندھی کا راولپنڈی سے چل کر مظفر آباد سے, مری سے, مظفر آباد سے, بارہ سے سری نگر جا کے مہاراجا کو ملنا یہ تھوڑی بات نہیں تھی. ساری مہاتما گاندھی کی ساری تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا کہ وہ جا کے کسی کو ملے, ورنہ ساری ہندوستان کی قیادت ان کو آگے ملتی تھی. انہیں یقین دلایا کہ آپ, اور اس وقت سرحدی گاندھی کا نمائندہ بھی اس وقت وہاں پہ گیا تھا, اس وفد میں شامل تھا اور وہاں جا کے ان کو ملے اور انہیں تسلی دی کہ ابھی پاکستان کے ساتھ علاقائی بات نہ کریں. ورنہ اس وقت تک یہ دیکھیے نا 14 اگست کو پاکستان بنا ہے, ٹھیک ہے, تو 15 اگست کو ہندوستان نے جو 12 اگست والی قرارداد تھی جو اسٹینڈ ایگریمنٹ ہے وہ 12 اگست کو ہندوستان نے پیش کیا کہ 2 دن بعد بننے والے ملک کی قیادت کو پاکستان نے منظور کر لیا, ہندوستان نے ریجیکٹ کر دیا. اس کے نتیجے میں
15 और 16 अगस्त 1947 से श्री नगर की तमाम सरकारी इमारतों पर, ख़ास तौर पर जो रेलवे की बिल्डिंग थी, ठीक कम्युनिकेशन की बिल्डिंग्स थी, मवासलात की बिल्डिंग्स थी, इन पर पाकिस्तान का परचम लहरा गया। ठीक है। और 16 अगस्त 1947 को श्रीनगर के डाकखाने से जितने खत निकले ठीक हैं है। उन पर पाकिस्तान पोस्टल सर्विस की मोहर लगी हुई थी। अच्छा। ये बड़ी दिलचस्प बात है। जो हमारा सदर में हाँ। जीपीओ में जो GPO मोहर इस्तेमाल होती थी वही मोहर वहाँ इस्तेमाल हुई। अच्छा। तो एक पाकिस्तान का झंडा, ये 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है वो तो पाकिस्तान के एक सावरन झंडे पर आके हमला किया है। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान के महाराजा भी भगोड़ा हो गया, इलाके पाकिस्तान की करारदाद भी आ गई, तकसीम हिंद का अमल भी शुरू हो गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान भी वजूद में आ गए। तो फिर और पाकिस्तान के परचम लहरा गए सारे के सारे श्रीनगर और जम्मू में, जहाँ जहाँ ये मरकजी फेडरल, जहाँ जहाँ उसका झंडा था महाराजे का था, ठीक है। वहाँ पर इसका पाकिस्तान का परचम लहरा गया। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ साजिश के और कोई बात नहीं थी कि इस मिली तो भगत बुनियादी वजह क्या हो सकती है कि ये साजिश, ये खौफ जो हिंदुस्तान की क़यादत थी या अंग्रेज़ था, उसको कश्मीरियों से ऐसी क्या बात थी? बात कश्मीरियों से नहीं थी। अगर आप हिंदुस्तान की जो है, अगर आप हिंदुस्तान की जो मजहबी फ़िलासफ़ी उसको देखें तो उन्होंने मराकश से जापान तक अपनी मजहबी किताबों में, वेद में, गीता में और दूसरी किताबों में उन्होंने अपनी जो हिंदू रियासत है मराकश से जापान तक उसकी सरहदें वसी करके बताई हुई है कि किसी ज़माने में यहाँ तक कायम होगी। ये तोसी पसंदाना अज़ाइम भारत की मजहबी तालीमात का हिस्सा है। ये जो एक्सपेंशन है, ये जो हेजमनी है, ये जो छोटे मुल्कों को, और फिर पाकिस्तान को उन्होंने दिल से कबूल नहीं किया। एक तरफ मेज़ पर बैठ कर देखिए, पाकिस्तान की आज़ादी ये नेगोशिएटेड इंडिपेंडेंस है, ये कंसेंसस इंडिपेंडेंस है। ये मैदान जंग में फैसला नहीं हुआ कि आप ताकतवर थे और मैं कमज़ोर था, नहीं। आपने और मैंने बराबरी की बुनियाद पर बैठकर गुफ्तगू करके कुछ उसूल वज़ा कता किए, उनकी बुनियाद पर, उसके बाद कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए थी। आज भी हिंदुस्तान उस मायदे के तहत उस वक्त के 80-82 हज़ार रुपए का मखरूज है पाकिस्तान का, जो स्टेट बैंक ने हमारे देने थे, इंडियन स्टेट बैंक ने, वो इस वक्त तक पैसे नहीं दिए। पैसे की बात नहीं है, बात बदयांती की है कि फौजी आ गया और हथियार नहीं है, बैरल आ गया तो उसकी गोली नहीं है, गोली है तो गन नहीं है। तो ये जो तकसीम का अमल था, उसको एक तरफ हिंदू की आदत ने मेज़ पर बैठ के अंग्रेज के साथ माना, कायद आज़म की टावरिंग पर्सनैलिटी के आगे, मुस्लिम लीग की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के आगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के आगे, और दूसरी तरफ साथ साथ उसको सबूताज किया। तो ये जो सबूताज की एक्टिविटी थी, उसी के नतीजे में इसको लिंगरान करने के लिए वो फिर सीज फायर करवाया, फिर यूनाइटेड नेशन में चले गए, रोते धोते गए और सारे वादों की खिलाफ वर्जी की। तो इसलिए हिंदुस्तान का मकसद बुनियादी तौर पर कश्मीर को पाकिस्तान के साथ शामिल न होने देना, पाकिस्तान को मुकम्मल मुल्क न बनने देना, इस रास्ते कोई ना कोई रास्ता खुला रखना और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को दोबारा नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश कर। बिल्कुल सही है। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आपने बात की, कायद आज़म कई बार कश्मीर के बहुत लोगों का वालियाना इस्तकबाल भी देखने में आया कि लोग कायद के साथ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी लेते थे और बड़ी खुशी भी महसूस करते थे, और कायद आज़म भी कश्मीर के साथ बड़ी खुसूसी उनका लगाव था। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कश्मीरी क़यादत भी कई बार पाकिस्तान की क़यादत से भी मिली, मसलन अल्लामा इकबाल साहब से मिले, कायद आज़म साहब से मिले, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि कायद आज़म को कश्मीर के साथ खाली मोहब्बत ही नहीं थी। कायद आज़म इस सारे जोग्राफिया की साइंस को समझते थे, स्ट्रेटजिक कंडीशंस को समझते थे, जोग्राफियाई हालात को समझते थे, माशी और इक़्तिसादी हालात को समझते थे। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। सर, इस पर आप गौर करें कि कोई इंसानी जिस्म बाजू के बगैर ज़िंदा रह सकता है, टांग के बगैर ज़िंदा रह सकता है, लेकिन क्या शरक के बगैर भी कोई जिस्म ज़िंदा रह सकता है? कायद आज़म ने कश्मीर को शरक कह के मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत के रास्ते कश्मीर से होकर आते। पाकिस्तान की इक़्तिसादी ज़िंदगी, दफाई ज़िंदगी, पाकिस्तान की मुआशी ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी, ये सारी जो है इसका गहरा ताल्लुक जोड़ दिया कायद आज़म ने ये कह के। तो कायद आज़म जब 4 बार कश्मीर गए मुख्तलिफ़ अदवार में, और वहाँ पर वो काफ़ी अरसा उन्होंने क़याम किया, और फिर आखिरी दौरे के दौरान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमला को एड्रेस किया और जनरल काउंसिल को एड्रेस किया। 1 लाख आदमी का इज्तिमा था। तो ये सारी उनकी कश्मीर के साथ बेपनाह अटैचमेंट थी, और वो बिल्कुल कहते थे कि कश्मीर इज़ इन माई पॉकेट। अगर उनको अल्लाह मौका देता तो कश्मीर उनकी जेब में मौजूद था। सरदार साहब, चूँकि आज यूम तासीस भी है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी हम बात कर रहे हैं, हम सारे दुखी भी हैं, हम चाहते भी हैं कि वो कश्मीर भी आज़ाद हो। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो किरदार है 74 सालों में,
وہ کیسا دیکھ رہے ہیں، اور جو موجودہ صورتحال میں اگر دیکھیں کہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا کردار ہے، مملکت خدا داد پاکستان کا کردار ہے اور پاکستان کے عوام کا کردار ہے، جی وہ بڑا منفرد ہے اور مثالی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر سے جو لوگ مہاجر ہو کر آئے انہیں پاکستان میں دور ووٹ کا حق ملا، ایسے ہی دوری شہریت ملی۔ وہ پاکستان کے اندر چودھری بیر حسین صاحب 5 سال تک یہاں قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے۔ ایک مہاجر جو لٹ پٹ کے وہاں سے آیا ہے، ایسے ہی پاکستان کے اعلیٰ ترین اداروں میں پہنچے، فوج میں 3 اسٹار اور 4 اسٹار جنرل بنے۔ ایسے ہی تو پاکستان نے تو کشمیریوں کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جس کے کشمیری مستحق تھے اور جس پاکستان کے لیے کشمیریوں نے قربانیاں دی۔ البتہ جو پاکستان کی حکومتوں کا کردار ہے وہ بعض اوقات اچھا رہا ہے، بعض اوقات کمزور رہا ہے اور بعض اوقات بڑا قابل اصلاح رہا ہے۔ اس پر بات کی جا سکتی ہے، مختلف ادوار تھے، حالات ایسے تھے۔ سوویت یونین کی موجودگی میں حکومتوں کا کردار اور طرح تھا۔ سوویت یونین کے ڈسممبر ہونے کے بعد روس کی موجودگی میں جو ہمارا اس معاملے میں کردار اور طرح کا تھا۔ جب تک ہندوستان سوویت یونین کی گود میں تھا اس طرح حالات اور طرح کے تھے۔ اب جب وہاں سے نکلنے کے بعد وہ مغربی دنیا کی گود میں چلا گیا، چین کی مخالفت میں، سی پیک کی مخالفت میں، اس وقت حالات اور طرح کے، اس لیے حکومتوں کے کردار میں کمی بیشی ہوتی رہی، لیکن مملکت خدا داد پاکستان اور پاکستانی عوام کے پروگرام میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے اس موقع پہ کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے، اور جو ظلم بربریت ہے ہندوستان کی، پھر جو خطے کی صورتحال ہے، اس ساری صورتحال کے تناظر میں آپ کتنا پر امید ہیں کشمیر کی آزادی دیکھیے کے بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ دنیا کی اتنی بڑی فوج، یہ بات میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ساری فوج 6 لاکھ ہے اور ہندوستان کی صرف کشمیر کے اندر فوج 10 لاکھ ہے۔ ایسے ہی 10 لاکھ فوج کو نہتے اور سادہ لوگ اور معصوم اور سول آبادی کے لوگوں نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ قیادت ساری جیلوں میں ہے، لوگ موجود نہیں ہیں، اس کے باوجود نسل در نسل تحریک چل رہی ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں، شہدائے کشمیر کو، جموں و کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور مزاحمت کاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور جو لوگ آج ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کا راستہ روک کے کھڑے ہیں ان کو تاریخ بھی سلام پیش کرتی ہے، ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم پوری طرح پر امید ہیں کہ ہندوستان کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے۔ جلد یا بدیر ہندوستان کو مقبوضہ جموں و کشمیر خالی کرنا پڑے گا اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو آزادی ملے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ساری ریاست جموں و کشمیر میں مجاہد اول کا دیا ہوا کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ آپ کو بلند ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ چپے چپے پر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگے گا۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ کشمیریوں کے دل و جان کی آواز ہے سید علی گیلانی کی کے ذریعے جو پیغام قوم تک پہنچا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک کشمیریوں کو محکوم نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ وقت جلد آئے گا جب ساری مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ شامل ہوگی۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور یوم تاسیس کے موقع پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم پر امید ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ بھی آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا، اور ہم اس طرح کی خوشیاں کے شادیانے مقبوضہ کشمیر میں، سری نگر میں منائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے